مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم رواه الامام الهمام البزار في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، رب کریم کا کرم، احسان، فضل، شکر اللہ پاک نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آج 4 اکتوبر 2022 بروز منگل ہے اور یہاں ضلع بکھر جھنڈا والا میں مرکزی عیدگاہ کے اندر سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون یہ پروگرام ہے۔ ہماری اسٹیج پر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا راشد مدنی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو حیات عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں بطور سمجھانے کے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے امیر محترم صاحب نے تو اعلان فرمایا شعلہ نوا خطیب، نہ میں شعلہ نوا ہوں اور نہ مجھے خطابت آتی ہے، میرا درد دل ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ اس کو خطابت کہہ دیں، شعلہ نوائی کہہ دیں، وہ آپ کی مرضی، بس توجہ میری طرف رکھنا، میرے سے آپ آئی کنٹیکٹ کریں، آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بات سنیں اور سمجھیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ رات کا ایک کافی حصہ گزر رہا ہے اور 4 اکتوبر 5 میں بدل رہی ہے، لیکن آپ کا جذبہ نہیں سونا چاہیے۔ توجہ رکھیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر آج ہمیں سب سے پہلے اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کر سکیں۔ ہماری قوم کا نوجوان بیدار ہونا چاہیے۔ جس قوم کا نوجوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کو فتح یابیوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج آپ جلسے میں آئے ہیں، آپ تلاوت بھی سنیں، حسن قرأت بھی سنیں، نعت اور نظم بھی سنیں، بیانات بھی سنیں، لیکن مائنڈ سیٹ یہ بنائیں کہ ہم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے ختم نبوت کے کام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ کسی کی خطابت پہ، نہ کسی کی نعت خوانی پہ، نہ کسی کی حسن قرأت پر۔ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ جو ہماری گردنوں پہ سر ہیں یہ رسالت مآب الاسلام کی مرہون منت ہے۔ پھر اس کے بعد بندے کو اپنا مال، اپنی جان، اپنے اوقات، اپنی اولاد لگانا مشکل نہیں رہتا۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہمارے وہ نوجوان جو اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز لیول تک پہنچے ہوئے ہیں، میرے مخاطب دراصل وہ ہیں۔ اس مجمع میں موجود ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اس مجمع میں موجود ہر وہ بندہ جو آئی ڈیز ہولڈر ہے، وہ میری اس بات کو بڑے غور سے سنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے آئی ڈیز بنا لی ہیں، سوشل میڈیا پر فرینڈز بنا لی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے فرینڈز میں کوئی قادیانی فرینڈ موجود ہے۔ کیوں؟ عوام جو ہوتی ہے ان کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے، ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہوتا۔ اے کاش وہ عقیدہ ختم نبوت پر تھوڑے بہت کورس کر کے بات کی سمجھ بوجھ رکھ کر درد دل کے ساتھ علم دین بھی رکھ لیتے تو وہ دشمن خدا اور دشمن رسول کو پہچان لیتے۔ پگڑی ہماری طرح، داڑھی ہماری طرح، شکل ہماری طرح، اور اس کے اوپر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا ڈاکو بنا ہوا ہوتا ہے۔
کسی نہ کسی حساب سے وہ سوال جواب کرنا شروع کرے گا، اور ہمارے نوجوان میں دو تین باتیں ہوں گی. یا تو یہ کہے گا جی میں تو مذہبی نہیں ہوں، میرے ہاں یہ باتیں نہیں کریں، یا یوں کہہ کر پتلی گلی پکڑے گا، یا اس سے بات کرے گا تو کچی دلیل دے گا جس سے اس کو متاثر ہونا یقینی ہو جائے گا اس سے. اور اگر یوں نہیں ہوگا تو اس نے بات ہی بند کر دینی ہے، چھڑو جی ہے مولویوں نے ساڑھا سر کھانا. اس طریقے سے ہم لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، قیامت میں سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، اور جب وقت آیا آقا نامدار کے تحفظ کا ہم سائیڈ لائن اٹھا لیں؟ جی نہیں. میرے دوستوں، میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کورسز ہوتے ہیں، یہ حضرات کورس کرواتے ہیں، یہ حضرات کو آپ کو سمجھانے کے لیے پورا ان کے پاس پیٹرن، نصاب اور پوری ترتیب موجود ہے. تو کم از کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ ان کے لیے لگائیں، ان کے پاس بیٹھے. یہ علماء کرام جملہ بیٹھے ہیں آپ کے ضلع کے، حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم سے لے کے آپ کے ضلعی امیر تک، ان کو آدھا گھنٹہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دے دینا. آپ تاجر ہو، آپ اسکول کے استاذ ہو، آپ پرنسپل ہو، آپ وکیل ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کوئی اور معاملے سے ریلیٹڈ ہو، لیکن آدھا گھنٹہ روزانہ ختم نبوت کے دلائل سمجھنے کے لیے علماء کو دے دیں. 1-2 مہینے میں آپ دلائل کی دنیا کے میزائل بن جائیں گے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہونا چاہیے، ہم یہ ٹائم نہیں نکال سکتے. 24 گھنٹے ہیں، ان میں 23 گھنٹے 30 منٹ آپ رکھ لیں، 30 منٹ تو نکال لیں، جسٹ فار 30 منٹ کون سا مشکل ہے. لیکن اس پر ہمارے نوجوان متوجہ نہیں ہوتا. بھائیو، میں دست بستہ کہتا ہوں، میں دلائل شروع کرنے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے یہ وصولی چاہوں گا آپ سے کہ کم از کم آپ لوگ آدھا گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ نکال کے جماعت کے ضلع سے رابطہ کریں گے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں. جس کا ارادہ ہے کہ ہم ختم نبوت پر رابطہ کریں گے، سمجھنے کے لیے وہ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں. جتنے بیٹھے ہو، میں اللہ کے لیے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں، کرو گے؟ ٹائم نکالو گے؟ جزاکم اللہ. عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا سیکھیں، دلائل کی دنیا میں سمجھانا اور سمجھنا سیکھیں. 3 قسم کے عنوان ہیں جن میں ہم بات کرنے کی ترتیب رکھ سکتے ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قادیانی ہمیشہ 2 اور 3 نمبر پہ جو میں پیش کروں گا اس پر بات کرتے ہیں، وہ ان کی فیوریٹ جو ہے نا فیلڈ ہے، پہلے نمبر سے وہ کتراتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب قادیانیت سے بحث ہونا تو اس بنیاد پر بحث کیا کریں کہ کیا مرزا میں نبوت کی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، بنیاد یہ ہو. دوسرے نمبر، ختم نبوت جاری ہے یا ختم ہے. تیسرا ہے حیات مسیح علیہ السلام، جن پر حضرت نے بات کی ہے. قادیانی حیات مسیح پہ بات کرے گا، یا ختم نبوت ختم ہے نبوت یہ جاری ہے اس پر بات کرے گا. کبھی وہ صدق کے کذب مرزا پر بات نہیں کرے گا کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا. پسند کا میدان ڈھونڈے گا وہ، اور آپ بھی پسند کی پچ ڈھونڈیے، پھر اپنے پچ پہ لا کے مخالف ٹیم کو آپ کیسے ہواؤں میں اڑا سکتے ہیں، اس کا مزہ وہ جانتے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے دوستو، ہمیشہ جب بات کریں نا قادیانی نبوت پہ کہ جاری ہے یا ختم ہے، انہیں کہنا ہوئے نبوت جاری ہے یا ختم ہے، یہ باتیں بعد میں، پہلے یہ بتا مرزا نبوت کی میزان عدل پہ آتا ہے یا نہیں آتا، سچا ہے جھوٹا ہے، پہلے یہ تو بتا، اگلی بات ہم بات میں کریں گے. آؤ مرزے کی ذات کو زیر بحث لاتے ہیں. آپ عنوان یہ طے کرو، میں آپ پہ دلائل سکھاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں. یقین مانے مرزائی کے منہ پہ پہلے 11:45 بجیں گے، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30 بجیں گے. اس کو بھاگتے آپ نے دیکھنا. آؤ وہ کہ بات کریں. انہوں نے کہا جی ڈیفینیشن آف میسنجرنگ، پیغمبروں کی تعریف. پیغمبر کیا ہے؟ تعریف نبوت، نبی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں 5 اجزاء نبوت ہیں. نبوت کی اجزاء ترکیبیہ 5 چیزیں ہیں. یہ یوں انگلیوں پہ یاد کر لو. میں ایک بار پھر دہراؤں گا، توجہ رکھنا. جیسے دن کی 5 نمازیں ہیں نا، ایسے 5 شرائطیں جو ہر نبی میں پائے جاتے ہیں. ان میں کوئی 1-2 شرط میں مرزے میں دکھا دو. نمبر 1، نبی کے لیے اعلیٰ درجے کا انسان ہونا ضروری ہے. اعلیٰ درجے کا انسان.
میں صرف انسان نہیں کہہ رہا، کہیں آپ کہیں نبی کو ہم جیسا کہا ہے، جو کہے نبی میرے جیسے اس جیسا بے ایمان کوئی نہیں ہے، ہم جیسوں سے تو گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، جی نہیں، نبی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے، اعلیٰ درجے کا انسان، یاد کرتے جائیے۔ نمبر 2، نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے، عورت نبی بن نہیں سکتی، نبی جن سکتی ہے، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ توجہ، دوسری جزء ترکیبیہ یہ ہے کہ نبی کون ہونا چاہیے؟ سارے بولو، میں آپ سے نعرے نہیں لگواؤں گا، میں سبق یاد کراؤں گا۔ توجہ، دوسری شرط ہے کہ نبی کو مرد ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تیسری شرط ہے نبی مبعوث من اللہ ہو، اسے اللہ بھیجے۔ کون بھیجے؟ بلند آواز سے، کون بھیجے؟ اللہ بھیجے۔ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ بولیے بولیے بولیے، وہ گناہوں سے۔ اور نبی کے لیے 5ویں اور آخری جز یہ ہے کہ اس کی بات ماننا امت پر فرض ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بلند آواز سے سارے دوست بولیے، ہاتھ کے اشارے سے بتائیے کتنی ہو گئے؟ توجہ رکھنا، کتنی ہو گئی؟ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ بولیے بولیے، اعلیٰ درجے کا۔ نمبر 2، نبی مرد ہو۔ نمبر 3، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ نمبر 4، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 5، اس کی بات ماننا امت پہ فرض ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آپ کے نعرے اور جذبات کی قدر کرتا ہوں برادر، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، نعرہ نہ لگائیے، سبق سمجھ کر گفتگو سنیے۔ میں آپ بیٹا آپ اس کے قریب سے ہٹ جائیں، ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ توجہ، میں جملے آپ سے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ اس عیدگاہ کے اس گراؤنڈ میں آیا ہوا میرا نوجوان میری گفتگو کو صدائے باصحرا نہ سمجھے، وہ یہ بات سمجھ پائے کہ میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، نعرے والے بھائی آپ توجہ رکھنا، ہو سکتا ہے ہم 5 شرطیں کسی سے سن لو۔ توجہ، میری آنکھوں میں ڈال کر بات سنیں۔ نبی کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ سبق سمجھ کر، کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ نمبر 2، نبی مرد ہو۔ نمبر 3، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ نمبر 4، نبی گناہوں سے محفوظ ہو۔ نمبر 5، نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہے۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ نمبر 2، نبی مرد ہو۔ نمبر 3، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ نمبر 4، گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 5، اس کے اوپر امت پر بات ماننا۔ کوئی ایک ساتھی میری دائیں طرف سے کھڑا ہو اور مجھے سنائے میں نے 5 شرطیں بتائی ہیں، شرم نہ کرے۔ کوئی ایک دوست کھڑا ہو، کوئی ہاتھ کھڑا کرے اور کھڑا ہو جائے۔ یہ میں نے 5 شرطیں، جزاک اللہ، آپ اٹھیے سنیے۔ پہلے بزرگوں کو سنانے دیں، آپ بیٹھ جائیں۔ بزرگوں فرمائیے جی۔ نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان۔ نمبر 2 مرد۔ نمبر 3 اللہ کا بھیجا ہوا۔ نمبر 4 گناہوں سے پاک۔ نمبر 5 جو اور نبی امت کی بات مانا فرض۔ جزاک اللہ، آپ سنائیے، بسم اللہ، توجہ۔ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہونا چاہیے، اور نبی جو ہے مرد ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہونا چاہیے، نبی گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، اور نبی کی بات امت پہ ماننا فرض ہے۔ کوئی اس طرف سے، کوئی اس طرف سے ایک ساتھی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، مجھے رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے۔ کوئی ایک ساتھی، جزاک اللہ، نوجوان اٹھے۔ اعلیٰ درجے کا اعلیٰ درجے کا انسان ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونا چاہیے، امت گناہوں سے گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، اور امت پر اس کی بات ماننا فرض۔ جزاک اللہ، توجہ۔ میں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں، بات کرنے کا انداز ذہن میں رکھنا۔ نبوت کی اجزاء ترکیبیہ 5 ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ درجے کا، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5۔ ایک بار پھر دہرائیے، آپ سارے نہیں دہراتے، اللہ کے بندے سمجھو،
ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ہماری اولادیں، آج ہماری چلتی ہوئی سانس محمد الرسول اللہ کی مرہون منت ہے۔ آپ تیاری کریں اور ختم نبوت پر بات کرنا سیکھیں۔ نبوت کے لیے 5 جز ہیں۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ نمبر 2، نبی مرد ہو۔ نمبر 3، نبی اللہ کا بھیجا ہوا۔ نمبر 4، نبی گناہوں سے پاک۔ نمبر 5، نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہو۔ ایک دفعہ دوہرا لیں، نبی میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان۔ نمبر 2، نبی مرد۔ نمبر 3، نبی اللہ کا بھیجا ہوا۔ نمبر 4، نبی گناہوں سے پاک۔ نمبر 5، اس کی بات ماننا فرض ہو۔ جب یہ بات طے ہو جائے تو اب قادیانیوں کو کہنا آ جا میدان میں، مرزے میں مجھے یہ چیزیں دکھا دے، میں مان جاؤں گا کہ تو بھی کوئی دلیل کی دنیا کے بات کرنے والا ہے۔ آ بسم اللہ، دا گز دا میدان آ میرا پتر، میں پوچھنا کتنے بھی سو تھے دے، آؤ ہم سے بات کرو۔ پہلی شرط، اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ اعلیٰ درجہ تو دور رہا، مرزے نے خود لکھا ہے میں انسان نہیں ہوں۔ مرزے نے نہ کہا ہو، کتاب مرزائیوں کی نہ ہو، تحریر مرزے کی نہ ہو، میری سزا گولی ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں کرتا۔ میں دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 پیش کر رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے۔ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے، PDF میں موجود ہے۔ کوئی بندہ اس مجمع سے چاہے وہ سٹیج پر آ کر یہ حوالہ پڑھ سکتا ہے۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ آف دا پاکستان تک اس کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نعرے کی قدر کرتا ہوں، توجہ، میری گفتگو سبق سمجھ کے سنیے۔ نعرے میں بات اڑا دی جاتی ہے، ذہن نشین کیجئے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127، مرزا قادیانی نے اپنے بارے میں لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی آر ہوں۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں، میں آدم ذات نہیں ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، بشر تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، انسانوں کی آر ہوں، انسانوں کے لیے شرمندگی ہوں۔ یہ مرزے نے نہ لکھا ہو۔ مرزے نے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا انکار نہ کیا ہو اس شعر میں، جو سزا مجھے تجویز کر دیں۔ لیکن اگر کتاب مرزے کی ہے، بات مرزے کی ہے، تحریر مرزے کی ہے، الفاظ تمہارے ہیں، چھاپا تم نے ہے، روحانی خزائن کی جلد 21 کے صفحہ 127 ہے، تو پھر پہلی شرط نبی کے لیے ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ یہ تو خود کو عام انسان بھی نہیں مانتا۔ ایک منٹ، لعنت بات میں دلیل کی دنیا میں بات کروں، توجہ۔ لعنتیں تو مرزے پر روز اول سے پڑھ رہی ہیں، وہ تو تا قیامت پر پڑھتی رہیں گی۔ توجہ، شاید آپ کو کوئی کہے مولانا انسان تو تھا، مخالف تھا، بے ایمان تھا، گستاخ تھا، متنبی تھا، فیک میسنجر، جعلی نبی تھا، لیکن انسان تو مانو، انسان تو ہے۔ اسے کہ سن، ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی انسانیت کا انکار کریں یا دخول کریں اس کے انسانیت میں، وہ خود کو انسان نہیں مانتا۔ ایسا کھوتی کو ہاتھ لایا بھی ایسا منو چا، وہ خود کو انسان نہیں مانتا، ہمیں زیادہ ضرورت پڑی ہے۔ جب ایک بندہ خود کو انسان نہ مانے، مفتی عبدالواحد قریشی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو انسان مانے؟ جھنڈا والا کے دوستو، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اسے انسان مانو؟ کہیں وہ کیا تھا، میں انہیں تو پوچھو گی نو کیسے آئی، اس سے پوچھ لیں۔ نمو نمت تھا تو جن وزیرستان علی پہاڑا کو لتا، اس سے پوچھ لو، میں کیوں بتاؤں؟ اس نے خود کہا میں انسان نہیں ہوں۔ تو نبی کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ سارے دوست بتائیں کیا شرط تھی؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ یہ تو ادنا درجے کا انسان بھی نہیں ہے۔
یہ پہلا مسئلہ تو پورا تھی گیا. ٹھیک ہے. دوجا مسئلہ نبوت کی جزء ترکیبیہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو مرد ہو. اس کا جواب بھی سنیں گے تو آپ ہنس ہنس کے پیٹ پکڑیں گے. جی اے لبھائی مرزائیاں کو نبی. جی ہاں. نمو نمت تھا تو جن پہاڑوں لتھا وہ بندہ تو سیدھا گولو آچا. ایک جج نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ نبوت پہ چھیڑ خانی کرنے کے لیے کہا بخاری صاحب نبی کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو بخاری رحمہ اللہ نے کیا انداز سادات میں جواب دیا. یوں زلف لہرا کے بخاری نے کہا جج صاحب کم از کم بندہ شریف ہونا چاہیے. اسے سمجھ آ گئی کہ جو میں نے کہا تھا اس نے مجھے کہاں ڈالا ہے. لَأَدْخُلَنَّكُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ. تم جانتے نہیں ہو اہل حق کیا جواب دے سکتے ہیں. میرے دوستو نبوت کے لیے جزء ترکیبیہ یہ ہے کہ نبی کیا ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے. عورت نبی بن نہیں سکتی, نبی جن سکتی ہے. آؤ ذرا مرزے نو پھرولو یہ مرد ہے کہ عورت ہے. ٹرانسجنڈر بل تو بہت بعد میں آیا ہے. ہمارے اسٹیج سیکٹری صاحب کہاں ہیں؟ وہ فرما رہے تھے نا ٹرانسجنڈر بل ہے, پتہ نہیں کوئی تیسری قسم ہے. وہ تو کوئی علیحدہ کا مسئلہ ہے بھائیو. پہلے اس سے پوچھو یہ کیا مسئلہ ہے, اس کو تو ہم نمٹ لیں گے. علماء اسمبلی میں موجود ہو نا, آپ بھول جاؤ کہ کوئی غیر اسلامی بل پاس ہو کے دکھائے. جی ہاں آپ بھول جاؤ. ہم یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اس بل کو اڑا رہے ہیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. اور میں برسر چیلنج کہتا ہوں, برسر میدان کہتا ہوں, آؤ وہ غیر ملکی ایجنٹوں کی لابی جنہوں نے اس ایکٹ کو سامنے لا کر نافذ کیا اور اس کے لیے پمز اسپتال اسلام آباد میں باقاعدہ کاؤنٹر کھولا, اس شیریں مزاری کی ترتیب اور باقی ترتیبیں, درود شریف پڑھ کر وہ جھوٹ بولنے والا منسٹر, مردان والا وہ اینڈ کمپنی جتنی یہودیت کے ایجنٹس ہیں, میں تمہیں کہتا ہوں اور مفتی محمود کی نسل نے سینٹ میں اس ایکٹ پر ترمیم پیش کی ہے. اگر جرت نام ہے تم میں, ہمت اور طاقت ہے اس کا راستہ روک کے دکھانا. عجیب بات ہے, یہ ریاست مدینہ ہے. تم نے ریاست مدینہ کا نام لے کے ریاست ابو جہل قائم کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو سلام ہے مفتی محمود کی اولاد کو, ان نے تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلایا. جی ہاں, سن 74 میں ہم نے اس وقت کے لوگوں کے, ان کے آباء و اجداد مرزائیوں کی منجی اگر مفتی محمود نے ٹھوکی تھی تو اس کی نسل ان ایجنٹوں کی بھی ٹھوک کے دکھائے گی. اس بل کو تو ہم اڑائیں گے, آپ انشاءاللہ بے فکر رہیں. یہ تو آپ بفضل اللہ, بحمد اللہ, بکرم اللہ, بعون اللہ, بنصرت اللہ, یہ تو انشاءاللہ بفضل اللہ ختم ہوگا. آدھے سے زیادہ تو ہم نے اس کو ہلا ہی لیا ہے. اب شریعہ کورٹ کا فیصلہ آنے دے اور پھر اس کو اڑتا دیکھیں. ہمارے آئین میں کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری, میرے ملک کے آئین کے پہلے صفحے پہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی بات ہے کہ تم ایسے کر جاؤ. سنو, مرزا مرد ہے یا مرد نہیں ہے اس بارے میں ہم تفتیش کر رہے تھے. آؤ خود مرزے کی زبان سے پوچھ لیتے کہ مرزا صاحب دسو تسی صاحب ہو یا صاحبہ ہو, محترم ہو یا محترمہ ہو, آپ فیصلہ کر لیں. آؤ میں آپ کے سامنے روحانی خزائن کی جلد 19 کی صفحہ 50 پیش کر رہا ہوں. جلد 19 صفحہ 50, 50 سے یاد رکھنا, ٹھیک ہے, اور 19 کووڈ سے یاد رکھنا. 1950 آپ کے ذہن میں آ جائے گا. جلد 19 روحانی خزائن پیج نمبر 50, مرزا قادیانی کا لفظ ہے. مرزا کہتا ہے اس لیے گو برائن احمدیہ میں میرا نام مریم رکھا گیا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک میں نے مریمیت عورت کی صفت والی پرورش پائی ہے. پردہ نما نشو پاتا رہا. 2 سال گزر گئے تو رب نے حضرت مریم کی طرح روح عیسیٰ پھونک کر مجھے حاملہ کر دیا. لعنت تو ہے, استغفار تو ہے, گستاخی تو ہے, کنٹمپٹ تو ہے, کفریہ بات تو ہے کہ اس نے اللہ کی طرف اپنی نسبت کر کے خود کو پریگنٹ ہونے کی بات کی ہے, خود کو امید سے ہونے کی بات کی ہے, خود کو حاملہ ہونے کی بات کی ہے. لیکن مرزائیوں, میں تمہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے
हुए कहता हूं, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने फुद्दू लगाया है, तुम्हें तुम्हारे मौलवियों ने गुमराही के रास्ते पे डाला है। तुमने मिर्जे को मर्द माना, मिर्जा खुद को औरत मान के मरियम नाम तय कर रहा है, और नबी के लिए शर्त है वो इंसान होने के साथ साथ मर्द हो। मिर्जा खुद को औरत कहता है, कैसा नबी है, कैसा नबी है? मैं सवाल करने की बात करता हूं, काने होने का नंबर बहुत बाद में। हजरत तवज्जो रखना, इस पर बात करें, मिर्जा इंसान भी है या नहीं है? हवाला आ गया इसी का अपना, आदमजात नहीं हूं, वो इंसान तो होता ही आदमजात है। जो तू आदमजात नहीं तो किसे जिंदी औलाद है, और दस्ते सही। नंबर 2, नबी क्या होता है? मर्द होता है। मिर्जा तो मरियम कहते हैं, मरियम भी मर्द होता है? क्या बात कर रहा है तू? और नौजुबिल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जुमला और अल्लाह ताला की गुस्ताखी अपनी जगह। और कहते मुझे हामला ठहराया। मैं अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद मर्द हर अल्लामा अताउल मुमिन रहमहुल्लाह के लफ्ज में कहूं, ओए देखो तो सही, इको जो ढीढ़ थी है कबाए पासू न थी आओ। वैसे वो कहते थे भाई ना अल्लाह सही दे मारस जाते काम कुबिया पा गया उसे, नाम अल्लाह का लगाया है, काम किसी और ने गेम डाल दी होगी। भाई मिर्जा ने खुद कहा इस्तिहारा में मैं हामला हुआ हूं, या तो मिर्जाई किसी हामला का माना हमें बता दे। हाँ, हम सब उम्मीद से वी आर प्रेग्नेंट्स, ये तो वो वाली इंग्लिश है तुम्हारी, पता नहीं अजीब मामला है। कौन सी उम्मीद है भाई? वो उम्मीद कौन सी थी, ये उम्मीद कौन सी लगा बैठे? मैं एक जुमला समझाने के लिए कहने लगा हूं, ये दलील आप रखें, मिर्जाई का दादा भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकता। यार दलील की दुनिया में बात तो करो, लाओ तो सही नहीं इस उसूल पे कि आओ मिर्जा कौन है और मिर्जे के मामलात क्या है। लेकिन हमारे हजरात इस पर तवज्जो नहीं देते। आपको दलील समझ आ रही है? जितने हजरात बैठे आखिर तक पूछने लगा हूं, आपको बात समझ आ रही है? ज़हन नशीन करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे आते हैं, मबऊस मिनल्लाह। नबी के लिए तीसरी जुज़े तरकीबिया ये है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ होता है। आओ जरा मिर्जे को देखते हैं। पहली 2 चीजें तो उड़ गई, तीसरी है, जरा देखते हैं मिर्जा इसके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। मबऊस मिनल्लाह, अल्लाह का भेजा हुआ। और कादियानी मिर्जा जब अंग्रेज का नाम आता तो कहता ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़, अंग्रेज तो अल्लाह की तरफ से इस कायनात में साया है। अंग्रेज जिहाद से डरता था, तो मिर्जे ने शेर पढ़ के जिहाद की मनसूखियत के लिए कहा, छोड़ दो ए दोस्तों अब जंग का ख्याल, दी के लिए हराम है अब जंग और किताल। अंग्रेज को खुश कर दिया कि जंग नहीं होगी। मैंने कहा नबी के लिए तीसरी शर्त ये है वो अल्लाह का भेजा हुआ हो, ये अंग्रेज का भेजा हुआ है। नबी के लिए तो मबूस मिन अल्लाह है, ये मबूस मिनल इंजलेज है। इसका फैसला कर लें कि भेजा हुआ किसका है। तो ये तो अंग्रेज का भेजा हुआ है, उनका खुद काश्ता पौधा है। कोई एक बात दिखा दें कि मिर्जे ने अंग्रेज के खिलाफ कही हो, कोई एक बात दिखा दें। कहीं भी नहीं है। मिर्जा तो अंग्रेज के हक में किताबें लिखता रहा, अंग्रेजों के लिए तायद करता रहा। अंग्रेज जिहाद इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान जिहाद करता है, काफिर मुसलमान से डरता है, क्योंकि मुसलमान मौत से नहीं डरता, इसलिए काफिर मुसलमान से डरता है। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह की मनसूखियत का झूठा मौजज़ा ये मिर्जे ने अपनी तरफ से निकाला। तो भी तीसरी शर्त है अल्लाह का भेजा हुआ। मिर्जा किसका भेजा हुआ है? अंग्रेज का। ये भी गई। चौथे नंबर पे मासूम अनिल खता, गुनाहों से पाक हो, खताओं से पाक हो, गलती से पाक हो। ओए सुनो, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, रब्बे करीम फरमाते हैं वकज़ालिक लिनसरिफ़ अन्हु सुअ वल फ़ाशा। नबी से रब गुनाह होने नहीं देता। नबी मासूम अनिल खता है। सूरत फतह पारा नंबर 26 आयत नंबर 2 सूरत फतह की रब्बे करीम फरमाते हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। लोगों, नबी के गुनाह नहीं होते, जिसे गुनाह समझते हो अगले पिछले माफ है। नबी का मामला तो ये है,
رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں اما جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، پیغمبر علیہ السلام کے دل کی عزت، پیغمبر کے دل کا سرور، پیغمبر کی حرم، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ معاف ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پھر بھی اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں حتیٰ توارت قدمہ، پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ نبی کی شان تو یہ ہے، وہ گناہوں سے پاک، خطاؤں سے پاک، غلطیوں سے پاک۔ آؤ ذرا مرزے کو اس میزان پہ تولتے ہیں، تولنا بھی توہین ہے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس میزان پہ کہ گناہوں سے پاک ہو۔ سنو، مرزا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا پلندہ ہے۔ مرزے کے جھوٹ، کذب، دھوکہ بازی، بد نظریاں، شہوت رانیاں، نامحرم عورتوں سے چکر کی داستانیں ان کی کتابوں میں۔ میں آپ کو ان عورتوں کے نام بتاؤں جو رات کو اس کے گھر کی پہرہ داری کرتی تھی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ مرزا کی اولادیں خود مرزا کے لیے لکھتی ہیں کہ مرزا قادیانی کے معاملات کس طرح ہوا کرتے تھے، اور مرزا قادیانی کے معاملات اس طرح تھے کہ مرزا قادیانی ساری الٹی پلٹی باتیں کر کے، معاملات کو خراب کر کے، عورتوں سے یاری رکھ کے مرزا قادیانی کے معاملات چلتے رہتے تھے۔ میرے دوستو، مائی رسول صاحبہ، مائی فجہ، مائی فجی، یہ مرزا کے لیے لکھا ہوا ہے، رات کو اس کے گھر کا پہرا دیا کرتی تھی۔ یہ ساری مائیاں ہی لبھیان۔ اچھا ایک اور، سیرت المہدی، مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب، وہ کہتا ہے ایک عورت ہمارے گھر میں رات کو ابا جی کے پاؤں دبایا کرتی تھی، باہر سے آ کر، وہ کوئی محرم نہیں تھی، رات کو پاؤں دباتی دباتی وہ ابو کو سلا دیتی، ابا جان سو رہے تھے، ایک رات کی بات ہے، اس عورت کو پتہ نہ چلا کہ مرزے کی ٹانگ دبا رہی ہوں یا پلنگ کی لکڑی دبا رہی ہوں، وہ دباتی رہی، سردیوں کی رات تھی، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے دباتے دباتے اس عورت نے کہا، حضرت کہتے ہیں اسے مرزے نے کہا بڑی سردی ہے، وہ عورت کہنے لگی جی سردی تو بڑی ہے، تاؤں تے تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے نا۔ یہ مرزا لکھ رہا ہے، ابن مرزا، ٹھیک ہے، اسے پتہ نہ چلا کیا دبا رہی ہے، لیکن مرزے کو تو پتہ تھا نا کیا دبا رہی ہے۔ یہ نامحرم عورت کو تنہائی میں اور خلوت میں بٹھا کر کیا کر رہا تھا، اس کا کیا چکر ہے؟ یہ تو گناہوں کا پلندہ ہے، اور مرزے کے جھوٹ دیکھ رہے ہوں تو یقین مانیے اس کے جھوٹ جب میں پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ مرزا خود کو نبی کہتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے معاملات کیا ہیں۔ توجہ رکھنا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 کا صفحہ 371 پڑھنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے گزشتہ اولیاء کے کشف میں اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ 14ویں صدی کے سر پہ مہدی پیدا ہوگا اور وہ پنجاب سے ہوگا۔ اپنے لیے کہا، یہ تب اس کی بات ہے جب یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، ابھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، خود کو پہلے مہدی کہا تھا۔ تو کہتے ہیں گزشتہ اولیاء کشف میں دیکھ کے گئے ہیں کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا، اپنا کہا، اور وہ پنجاب سے ہوگا۔ لو جی، میں کہتا ہوں سنو، اولیاء یہ ولی ان کی جمع ہے، اور جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع کثرت، جمع قلت۔ مولوی جانتے ہیں جمع قلت کہتے ہیں 3 والی کو، اور جمع کثرت کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 پہ اطلاق، اس سے بھی زائد، تو کم از کم جمع کثرت 3 سے بھی زائد ہے۔ توجہ، جس کا اطلاق تو 9 سے بھی آگے جائے تو کم از کم 10 بنیں گے نا، ورنہ تو سینکڑوں بھی اس کی جمع کثرت میں ہے۔ تو مجھے بتائیں اس کائنات میں، اس دھرتی پر کوئی 10 ولی مجھے دکھا دو، تو نے تو اولیاء کہا ہے نا، میں بڑی کمی کر رہا ہوں، 10 ولی دکھا دو جس نے لکھا ہو کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا اور وہ پنجاب سے ہوگا۔ اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول دے وے آپ کو، سبحان اللہ، یہ دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک ولی اس دھرتی پہ نہیں ہے
جس نے کہا ہوگا مہدی پنجاب سے ہوگا. امام مہدی نے حضور پاک نے کیا فرمایا؟ سید ہوگا. حضرت امام حسن کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ابو داؤد میں ہے انہو من ولد الحسن، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا. ان کے والد کا نام، والدہ کا نام، ان کا اپنا نام، ایک ایک چیز بتائی گئی. مدینہ میں پیدا ہوگا، مکہ میں پہچانا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا. اے مرزے آ کے وہ پنجاب سے ہوگا. اے مدینہ منورہ پنجاب میں ہے. مت ماری گئی ہے قادیانیوں کی جن کو یہی ملا ہے. وہ کوئی بندہ تو چون ڈالا ہوا، وہ تو کوئی سوچ کے لیتے آپ لوگ. پتہ نہیں کون سا سودا تم لے بیٹھے ہو یار. تو نبوت کے لیے تو شرط ہے وہ گناہوں سے پاک ہو. اور مرزا جھوٹ بول بول کے، بد نظریاں کر کر کے، نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبا دبا کے، مائی فجی سے پہرے دلوا دلوا کے کون سی نیکیاں کر رہا ہے؟ کیا معاملات ہیں تمہارے؟ تو نبی کے لیے چوتھی شرط یہ ہے، نبی گناہوں سے، اور مرزا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا پلندہ. آؤ پانچویں شرط نبی کے لیے، پانچویں یہ ہے کہ اس کی بات ماننا امت پہ فرض ہونی چاہیے. اوے جس مرزے میں پہلی چار چیزیں نہیں ہیں، اس کی بات بطور نبی ٹھکرانا فرض ہے. وہ کہتے ہیں نا، کوئی بچہ بات کرے تو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جدی ڈاڑی نہ مونچھ ہوندی بات نہ پوچھ. بچوں کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی پچھلے چار شرطاں کوئی نہیں ہوندی، پنجویں کیوں آوے سی؟ بھائیو، جس کی پہلی چار ہی شرط نہیں ہے کہ نہ اعلیٰ درجے کا انسان چھوڑو، عام انسان بھی نہیں ہے، مرد ہونے کی نفی کر رہا اور انگریزوں کا بھیجا ہوا ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، اس کی بات ماننا کہاں سے فرض ہوگی؟ تو یہ مرزے کی حال ہے، یہ حالات ہے. تو آپ تیاری اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لگائیے نا اپنے پاس زور، اور دلائل میں یاد کیجئے. کوئی مرزائی تمہارے سامنے ٹھہر تو سکے، اسے کہو یہ تمہارا حال ہے، اور بولتا ہے تو اس نبی کے لیے، اس نبی کے ختم نبوت کے تاج کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے جس کے حسن و جمال کے چرچے ایسے ہیں. جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند کو دیکھا، ہم نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. تو ہم یہ بات کہہ پڑے، لوگوں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ محبوب مصطفیٰ جس کے لیے حسان ابن ثابت جیسے شاعر عرب نے فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اس دھرتی پہ کسی عورت کی کوکھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ آپ جیسا جمیل بچہ پیدا کر کے دکھائے. آپ کو یوں پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا، رب نے آپ کو پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ بتاتے گئے، رب پیدا کرتا گیا. اس کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہو، اور اپنا حال تمہارا یہ ہے. حضرت برا فرماتے ہیں ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، حضور پاک کا پسینہ دنیا کی کروڑوں خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نبی کی بات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ختم نبوت کے اس مقدس معمر تاج کو کھینچنے کی ناپاک کوششیں کرنے والوں، اگر محمد الرسول اللہ کا کوئی ادنا غلام زندہ ہے اور اس کے جان میں چلنے والا خون ہے اور اس کی رگوں میں پڑکنے والا خون ہے اور اس کی نالیوں میں چلنے والا سانس ہے، اس کی گردن اس کے تن پہ سلامت ہے، تمہاری کاروائی پوری نہیں ہونے دی جائے گی. ہر ملک پاکستان میں قادیانیت کے لیے کانسٹیٹیوشنلی ڈیسیجن ہو چکا ہے، آئینی فیصلہ ہے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اس دن کنونشن سینٹر اسلام آباد میں فرما رہے تھے کہ قادیانیوں میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، آؤ رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ، آؤ اللہ رب العزت کے صحیح بات کو مان لو، ورنہ تم سمجھو گے پاکستان میں تمہاری دال گلے گی، تمہارا باپ بھی اس قانون کو نہیں بدل سکتا. اے خدا کے بندے، ان قریب اسی کی حکومت کا تیچا پانچا ہوا ہے جو کہتا تھا اے تے 5 سال ٹکا کے پورے کرے سی. اس نے قادیانیت کی دلالی کی ہے، یہودیت کی جنٹی کی ہے، تو اس مولوی کی محنت نے اسے ایسا باولا کر دیا ہے.
اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتی میں نے بات کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. جی پوتر مولوی نلبی پنگا لا, ابھی تو ابتدا عشق ہے, اور ہوتا ہے کیا, 2-4 آڈیو لیکس آنے دو, ہوتا ہے کیا, سمجھ آ جانی ہے پوری بات. وہ کہتے ہیں نا مکو ٹھپیج پوسی پتر دا, کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ختم نبوت کے غداروں سے یاریاں رکھو, تم نے محمد کریم کے وفاداروں کو دیکھا کہاں ہے؟ میری بات سنو لوگو, اس بنیاد پہ ختم نبوت پر دلائل یاد رکھو کہ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں. ہم آرے سر ہمارے جسم پہ سلامت ہے تو حضور کی وجہ سے. آج ہمارے اموال ہیں, اوقات ہیں, اولاد ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہیں. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو ہمیں چاہیے ہم ختم نبوت پہ ان دلائل کو سمجھیے, ازبر کریں. وہ جو میدان ہو, وہ سوشل میڈیا کا ہو, وہ پرنٹ میڈیا کا ہو, الیکٹرانک میڈیا کا ہو, یا آپ اسکول ہیں, اسکول کے استاذ ہیں, یا آپ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, پرنسپل ہیں, آپ ڈین ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ ایڈوکیٹ ہیں, ججز میں ہو, ڈاکٹرز میں ہو, یا عوام میں ہو, ختم نبوت کے لیے خود کو حضور کا غلام سمجھو. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے جمعیت کا کردار, یہ تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. جب قومی اسمبلی میں ختم نبوت بل میں ترمیم کی گئی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کیوں نہیں؟ میرے چاچے تجھے ترمیم پتہ ہے, اور مولانا فضل الرحمان ان دنوں میں عمرے پہ تھے, وہیں سے فون کر کے کہا تھا کہ اس کی چیز واپس لیں گے ورنہ ہمارا اتحاد نواز شریف صاحب ختم, اور وہ فوراً چیز واپس ہوئی تھی. یہ تجھے یاد نہیں ہے؟ تو رافضیوں والا کردار ادا کر رہا ہے. وہ حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی بتاتا ہے, حضرت امام حسن کی صلح نہیں بتاتا. ہاں اوے رافضیوں والا کردار نہ ادا کر, تھوڑا گزارا کر, پوری بات کر. اور تجھے پتہ ہے وہ ترمیم لائی کون تھی؟ وہ لایا تھا شفقت محمود, جو تیرے پنجاب کی پی ٹی آئی کا اس وقت بھی پریزیڈنٹ ہے. اور مسلم لیگ میں انوشا رحمان تھی. انوشا رحمان کو تو مولانا کے احتجاج پہ فارغ کر دیا گیا. شفقت محمود کو تو آج تک تیرا عمران خان سینے سے لگا کے بیٹھا ہے. آپڑے گھر دی تلاشی پا میرا پتر, میں تمہارے دیے ہوئے نوالے کو چبانے کا عادی نہیں ہوں, میں چک لگانے کی جانتا ہوں. آدھی آدھی بات کرتے ہیں. بچوں کو مسجد میں لے کر آنا, آپ کا ایک کلپ وائرل ہوا 2-3 سال. بھائیو دوستو سنو, بات سمجھو. ایک بچہ وہ ہے جو مسجد میں آ کر پیشاب کر دے, مسجد کو پلیت کر دے. اس بچے کو مسجد میں کون لائے گا؟ کوئی کملا تھی یا جو گنا سی؟ جو بچہ بڑا سا ہے, کم از کم 3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, جو سمجھتا ہے, اس کو آپ لے کر آئیں تاکہ اسے پتہ چلے ابا دکان پہ جاتا ہے تو کمانے کے لیے, مسجد میں جاتا ہے تو عبادت کے لیے. اسے پتہ تو چلے. دکان تے نکے بال کو ماں دے آکے تے گن ونجو, مسجد گنا دے موت پوندی ہے. میں اپنے 2 بچوں کو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, مسجد لے کر آیا, جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کا خطیب ہوں. ایک بوڑھے بابا جی مجھے کہنے لگے بالا کو مسجد گنا ہوئے. میں کہ چاچا بھول گیا, قسم انہاں کو تو سینما گن ونجا ونج فلم دکھاونی ہم. مولوی صاحب ناراض تھی کہ میں نے کہا نہیں میں تیرے کو راضی ہوں, میں کو میں کہ لکڑی پاچا. اے خدا کے بندے, مسئلہ پوچھ مولویوں سے, اس کو ابا بنانے کے چکر میں بیٹھے ہو آگے سمجھانے کے لیے. میں بھول گئے سینما گن ونجوا دو فلماں دکھاؤں, اے سلطان راہی ہے تے فلانا ہے. بچپن میں ہوتے تھے پتہ نہیں سلطان راہی ہے جیندے کے فوت تھی گیا, پتہ نہیں اللہ بخشے اگر فوت تھی ہے تو پتہ نہیں اونی ونجتے دکھاؤ چا. بھائی کیا مسئلہ ہے یار آپ لوگوں کو؟ توجہ. ترکی میں گیا ہوں, ترکی کی مساجد میں 2 چیزیں ہیں. ایک جگہ وہ ہے جو مسجد کا ایریا ہے, ایک جگہ مسجد کی جوتیوں والی جگہ میں ایک زو ٹائپ بنا ہوا ہے, اور اس جگہ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا ذہن بنے آج میں چھوٹا ہوں یہاں ہوں, بڑا ہوں گا وہاں ہوں گا. اگر آپ کی پچھلی صف میں بچے نہ ہونا اور آپ سلام پھیر دیں تو اگلی نسلوں کے بے نمازی ہونے پہ ابھی سے فاتحہ پڑھ لو. بچے کو لاؤ تو والد اپنے ساتھ ٹھہرائے تاکہ وہ شرارتیں نہ کرے. آپ لاتے ہو اکیلے ان کو چھوڑ دیتے ہو, پھر وہ لڑتے ہیں, پھر نمازیں خراب ہوتی ہیں. والد اپنے ساتھ ٹھہرائے نا, کبھی بچہ شرارتیں نہیں کرے گا. ایک بے وقوف نے مجھے کہا مولانا وہ تو ہے کہ نابالغ ساتھ ٹھہرے تو وہ نماز نہیں ہوتی, وہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی آدھا یاد کیا ہے, وہ ہے ولد مشتہات,
جس بچے کو دیکھ کے کسی بدبخت انسان کو شہوت آئے، ایسا بے ایمان ہو، وہ اس کے لیے ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے شہوت کھائے گا؟ تو اسے آنا ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کو بطور ترغیب آپ لا سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے قائد محترم کا پارلیمنٹ میں کوئی کردار، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے والد محترم نے جو کردار ادا کیا ہے نا، آج بھی مرزائی اس سے کانپ رہا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مرزا مسرور کی۔ مرزا مسرور جو اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے قادیانیوں کا، وہ مرزا کہتا ہے نادیہ رمضان چودھری پی ٹی آئی کی لڑکی کو کہ تو مجھ سے ووٹ مانگتی ہے؟ تو تیرا قائد مجھ سے ووٹ مانگنے آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم آپ کو اسمبلی میں حق دیں گے، آپ ہمیں سپورٹ کرو، ہم فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، رول آف لا، فلاں فلاں، جو ان کی رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ اس طرح وہ اشارہ کر کے مرزا کہتا ہے کہ میں نے کہا عمران خان، جب تک یہ پگڑی والا مولوی مولانا فضل الرحمان کا کہا اسمبلی میں ہے تیری دال نہیں گلتی۔ تو وہ وہاں بیٹھا ہمارے اکابر کے کردار سے ڈر رہا ہے اور تم کہتے ہو جو کردار دسو۔ سبحان اللہ۔ جب عمران خان حیا کا لیکچر دیتا ہے نا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مادر ذات ننگا ہو نا، وہ اپنے گلے میں ایک بورڈ لگائے، خود ننگا ہے، برانا ہے، اور بورڈ لگوائے لوگوں شرم کرن سیکھو، شرم کرو، شرم کرو، پردہ کرو۔ لوگ اکثر آپنا یہ حال ہی بھی۔ تو بھائیو تم مولانا کے بارے میں پوچھتے ہو، دشمن وہاں سے رو رہا ہے۔ یہ تمہاری شناختی کارڈ میں جو ختم نبوت کا فارم میں شک موجود ہے، یہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی مرہون منت ہے، اور تم کہتے ہو اس پر کوئی کردار نہیں ہے۔ ابھی ٹرانسجنڈر ایکٹ پر ذرا کہو نا، یہ کوئی بات کریں۔ سارے کہتے ہو جی مولوی نے کی کیتا ہے۔ ووٹ کے وقت تم نے مولویوں کو کتنے ووٹ دیے ہیں؟ ووٹ کے وقت تو تمہیں یاد نہیں آتے، اور اب تمہیں یاد آ رہا ہے؟ تو بھائیو گزارا کرا، تھوڑا بہت معاملہ دیکھ کر کام کیا کریں۔ نماز جنازہ کی دعا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کے دلائل۔ میرے دوستو، نماز جنازہ کے بعد تو دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اس کو کرے، کون منع کرتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، قبر پہ جا کے سر کی طرف پہلا رکوع سورۃ بقرہ کا اور پاؤں کی طرف آخری رکوع، اس کے بعد دعا کی ہے۔ تو کون دعا سے منع کر دے؟ وہ دعا کریں نا جو وفا والی ہے، آخر تک جائیں، جنازہ بھی پڑھیں، تدفین پہ بھی جائے۔ حدیث پاک میں جو بندہ جنازہ بھی پڑھے اور تدفین بھی کرے، اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو تم پوری وفا والی دعا پڑھو نا۔ ابھی سے سلام پھیرو، رخصت عام، رخصت عام، رخصت عام، تم نے بھگا دیا، فائدہ۔ اپنا بیٹا دبئی یا سعودیہ کمانے جا رہا ہو نا، تو باپ اسے پہنچانے ایئرپورٹ جاتا ہے، توڑ جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر جس وقت اسے کھڑکی کراس کر کے جہاز کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے نا ایئرپورٹ کے شیشے سے، تو کہتا ہے پتر ہن دعا کر چا۔ آدھے راستے پہ دعا کیوں نہیں کی؟ وہاں تک وفا والی دعا ہے۔ تو بھائیو وفا والی دعا کرو قبر پہ پہنچ کے، وہ حضور پاک نے سکھائی ہے، وہ حضور کی تعلیم ہے۔ اس کے پہلے والے جو معاملات ہیں نہ وہ پیغمبر کریم نے سکھائی ہیں اور نہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔